ہمارے جو مسلمانوں کے درمیان جو یہ مسالک ہیں اور ان میں جو نفرتیں اور جو دشمنیاں اور جو مخالفتیں پائی جاتی ہیں، ان سب کو آسانی سے دور کیا جا سکتا ہے، آپس میں محبت اور رواداری کو پیدا کیا جا سکتا ہے کہ اگر مولا کے اس فرمان کو سمجھ لیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ السلام علیکم۔ مولا متقیان مولا امام علی علیہ السلام نہج البلاغہ کی حکمت 438 میں فرماتے ہیں، لوگ جس چیز کو نہیں جانتے اس کے دشمن ہوتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کے اس فرمان کو اگر سمجھ لیا جائے اور ایک آپس میں اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا جائے تو ہمارے جو مسلمانوں کے درمیان جو یہ مسالک ہیں اور ان میں جو نفرتیں اور جو دشمنیاں اور جو مخالفتیں پائی جاتی ہیں، ان سب کو آسانی سے دور کیا جا سکتا ہے، آپس میں محبت اور رواداری کو پیدا کیا جا سکتا ہے کہ اگر مولا کے اس فرمان کو سمجھ لیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان جس چیز کے بارے میں علم نہیں رکھتا اس کا دشمن ہو جاتا ہے۔ ہم عام طور پر اپنے درمیان یہ دیکھتے ہیں کہ ہم خاص طور پر دوسرے مسلک کے متعلق کہ وہ ایسا عمل کرتا ہے، وہ فلاں بات کرتا ہے، وہ فلاں عقیدہ رکھتا ہے، وہ فلاں سوچ رکھتا ہے، وہ فلاں عمل کرتا ہے، یہ ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں اور دیکھنے کے بعد ہم خود ہی ازیوم کر لیتے ہیں کہ یہ بدعت کرتا ہے، یہ شرک کرتا ہے، یہ مخالفت کرتا ہے، یہ گستاخی کرتا ہے، یہ ہمارے خلاف بات کرتا ہے۔ یہ جو ہم تصور کرتے ہیں، اس طریقے سے ہماری دشمنیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں، ہم ایک دوسرے کے مخالف ہوتے چلے جاتے ہیں، ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں لیکن دل سے نہیں مل پاتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کے اس فرمان کو اگر سامنے رکھا جائے اور دوسرے کی بات کو سمجھنے کے لیے ہم اس کے ہر عمل کو جسے غلط سمجھتے ہیں اگر اسی سے پوچھ لیں کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا ہے، آپ نے یہ جو طریقہ اختیار کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے، وہ ضرور ہمیں اپنی اس بات کو بتائے گا، اس کی غلطی کو جسے ہم غلطی کہتے ہیں وہ اس کو ہمیں کسی طرح سے وضاحت کر دے گا تو ہمیں سمجھ میں آ جائے گا، ہمیں وہ علم ہو جائے گا جس کا ہمیں علم نہیں تھا، جسے ہم نے غلط سمجھ لیا تھا، ضرور وہ اس کی وضاحت کرے گا اور ہمارے جو نظریے میں، ہمارے انداز میں جو اس سے ایک نفرت پیدا ہو گئی تھی، جو ہم نے غلط ازیوم کر لیا تھا، ظاہر ہے وہ جب دور ہو جائے گا تو ہم اس کی بات کو سمجھ پائیں گے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم اس پر عمل کر پائیں لیکن ہمیں یہ اندازہ ضرور ہو جائے گا کہ وہ شرک نہیں کر رہا تھا، وہ گستاخی نہیں کر رہا تھا، وہ جس بات کو سمجھ رہا تھا یا جس اینگل سے دیکھ رہا تھا، جب وہ اپنی وضاحت کر دے گا اور ہمیں وہ علم ہو جائے گا جو ہم نہیں جانتے تھے تو ہمیں اس سے نفرت ختم نہیں بھی ہوگی تو کم از کم اس نفرت کو ہم کم کرنے میں ضرور کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ہر اس جگہ، ہر اس شخص سے کہ جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہے اور ہمیں اس سے نفرت یا دشمنی ہونے لگے، اس سے ہمیں صفائی کا ایک موقع دینا چاہیے، اس کو اپنے موقف کو بیان کرنے کا موقع دینا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو سمجھیں، نہ کہ اس کا مذاق اڑائیں یا کسی طریقے سے ہم اس سے کوئی اس کی تذلیل کا نقطہ اس میں سے جانچنے کی کوشش کریں۔ ہمیں پوری محبت کے ساتھ اور دوسری توجہ کے ساتھ اس کی بات کو سمجھتے ہوئے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رواداری کے لیے اپنے دل کو صاف کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پروردگار عالم تمام دنیا میں ہمارے جتنے بھی مسلمان ہیں سب کو آپس میں محبت اور پیار کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما، ایک دوسرے کی بات کو سمجھتے ہوئے کم از کم وہ چیزیں جس میں ہم مشترک ہیں، جس میں ہمارے عقائد مشترک ہیں، اس میں ہمیں ایک ہونے کی توفیق عطا فرما، محبت کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ پیش آنے کی توفیق عطا فرما، دوسرے کی بات کو سن کے سمجھنے کی توفیق عطا فرما، جو نفرتیں ہیں دلوں سے نکال دینے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ شکریہ۔